اللہ تعالیٰ نے آیت نور میں مومن کے دل اور اس میں موجود ہدایت اور علم کی مثال ایک چراغ سے بیان کی، جو صاف شفاف قندیل میں ہو اور وہ چراغ پاکیزہ تیل سے جل رہا ہو۔ تو یہ بھی اب بیان فرمایا کہ اس کا مقام مساجد ہے، اور جس کا ذکر اگلی آیت میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 35 کا اینڈ دیکھیں، رأس الآیت پر لا لکھا ہوا ہے، یعنی بات ابھی چل رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بیوتن، ان گھروں میں ہیں، یعنی یہ چراغ اور قندیلیں ان گھروں میں ہیں۔ بیوتن سے مراد مسجدیں ہیں، اور اس سے مراد وہ گھر بھی ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب مومنوں کے گھرانے مراد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چراغ اور یہ قندیلیں مساجد میں ہیں، یا پھر ان گھروں میں ہیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ کن کے گھر ہیں؟ مومنوں کے گھر ہیں۔ اذن اللہ، اجازت دی اللہ نے، ان یہ کہ ترفع بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، یعنی نام اللہ کا۔ یہاں پر ترفع کا جو لفظ ہے، اس سے کچھ مرادیں مفسرین نے لی ہیں۔ اس سے پہلی مراد مساجد کی تعمیر لی گئی ہے، یعنی انہیں تعمیر کرنا اس کی اجازت اللہ نے دی ہے تاکہ اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ دوسری مراد اللہ کے گھر کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھا جائے، یعنی اللہ کے گھروں کو پاک رکھا جائے، معطر رکھا جائے، خوشبودار رکھا جائے۔ اور تیسری مراد تعظیم اور شان و شوکت ہے، احترام ہے۔ اللہ نے اجازت دی یہ کہ ان گھروں کی تعظیم کی جائے، ان کی شان و شوکت برقرار رکھی جائے، ان کا احترام کیا جائے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ ویسے بھی مساجد اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہیں اس زمین پر، کیونکہ اللہ کا گھر ہے نا، اور ان میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا جاتا ہے۔ تو مسجدیں تعمیر ہونی چاہیے، ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ان کی تعظیم کو، ان کی شان و شوکت کو مینٹین کرنا چاہیے، ان جگہوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ جو اسمہ کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد توحید ہے اور کلام اللہ کی تلاوت بھی ہے، اور یہ معنی ابن عباس بتاتے ہیں، اور اسی طرح سے ذکر و تسبیح بھی ہے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان میں اس کا نام، یعنی اللہ کا نام۔ یسبح، تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا ان میں، یعنی ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح کو اور شام کو۔ کون ذکر کرتے ہیں، کون تسبیح کرتے ہیں؟ مومنین۔ ٹھیک ہے، کہاں کرتے ہیں؟ ان گھروں میں کرتے ہیں، اور کب کب کرتے ہیں؟ صبح اور شام کرتے ہیں۔ یہاں یسبحو سے ایک تو عام ذکر مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عام ذکر و تسبیح، ٹھیک ہے، اور دوسری مراد نماز ہے، کیونکہ مساجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، اور اسپیشلی یہاں پر چونکہ بالغدو والآصال کے الفاظ آئے ہیں تو فجر اور عصر کی نماز مراد ہے۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نا، جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ جو صبح اور شام کا ذکر آتا ہے، یعنی راؤنڈ دی کلاک کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں راؤنڈ دی کلاک کا پیغام دیا جا رہا ہے، یعنی 24 گھنٹے کرنے والا کام۔ کون سا کام؟ اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ جیسے ہم روزانہ کوئی کام کرتے ہیں اور مکمل بھی کرتے ہیں اس کو، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا دن رات کا کام ہے۔ اسی معنی کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے، اور جو بھی ہمارا دن رات کا کام ہوتا ہے اس میں اہتمام کا معنی بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی نماز کے لیے، اسپیشلی فجر اور عصر کے لیے، اسپیشلی ذکر و اذکار کے لیے مومن اہتمام کرتا ہے۔ مساجد کی فضیلت پر ہم بارہا احادیث پڑھ چکے ہیں، لیکن اس آیت کا تقاضا ہے کہ کچھ احادیث کو دہرا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح کا
جنت میں گھر بنائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے ابن ماجہ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے پاک نام کے ذکر کے لیے مسجد بنائے تو اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اسی طرح سنن نسائی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلوں میں مسجدیں بناؤ, انہیں پاک صاف رکھو اور خوشبو سے معطر کرو. پھر ایک اور روایت آتی ہے ابو داؤد کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے باوضو ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے اس کو حج کا احرام باندھنے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ گھر سے اگر باوضو ہو کر کوئی مرد فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا ہے تو اجر دیکھیں کتنا بڑا ہے. حج کا احرام باندھنا بہت بڑی بات ہے نا. پھر اسی طرح سے بخاری کی روایت میں آتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طائف کے رہنے والے 2 آدمیوں سے کہا جو مسجد نبوی میں اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے, اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو. تو رفع کی جو مرادیں ہم نے پڑھی وہ ساری مرادیں ان تمام احادیث سے پتہ چلتی ہیں. مسجدوں کی تعمیر کرنا, مسجدوں کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھنا, اسی طرح سے مسجدوں کی تعظیم کرنا, ان کا احترام کرنا. رجال کچھ لوگ ہیں یا پھر کچھ مرد ہیں. لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو تجارت کوئی تجارت, ولا بیع اور نہ خرید و فروخت, ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے. یہاں پر رجال کا لفظ آیا ہے کیونکہ باجماعت نماز مردوں کے لیے لازم ہے اور مسجدوں کی آبادی کی اصل ذمہ داری مردوں پر ہے, عورتوں پر نہیں ہے. لیکن اس میں معنی آپ خواتین کا بھی لے سکتے ہیں کہ ایسی مومنہ عورتیں کہ جن کو غافل نہیں کرتی ان کی روٹین اللہ کے ذکر سے. ٹھیک ہے, خاص الخاص یہاں مردوں کا ذکر ہے, وہ اس لیے کہ بات مسجدوں کی ہو رہی تھی. رجال کچھ لوگ ہیں یا پھر کچھ مرد ہیں, لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو. تلہیہم کا جو لفظ ہے لہو سے ہے, ایسا کام جو انسان کو اہم کام سے غافل کر دے. نہیں غافل کرتی ان کو تجارتن کوئی تجارت, اور یہاں پر تجارتن سے مراد خاص لین دین ہے. ولا بیعن اور نہ خرید و فروخت, یہاں پر بیعن سے مراد عام خرید و فروخت ہے. کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل ہو یا کوئی چھوٹا موٹا کام کاج ہو, یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. تو جن کے دل مسجد میں اٹکے ہیں ان کے دل کا حال کیا ہے کہ دنیا کے کام کاج ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے, یعنی نماز کو قائم کرنے سے بھی وہ غافل نہیں ہوتے. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یہاں چونکہ تجارت کی بات ہوئی اس لیے خاص الخاص زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب پیسہ کمانے لگتے ہیں تو زکوٰۃ دینے میں ان کا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ تجارت, یہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة اور نہ نماز کو قائم کرنے سے غافل کرتی ہے. وإیتاء الزکاة اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل کرتی. یہ ایکٹیو ہیں, اپنی عبادتوں میں بڑے ہی ایکٹیو ہیں. یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بزنس مین قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بات تو مومن کی ہو رہی تھی. پھر یہاں پر تجارت اور خرید و فروخت کے حوالے سے کیوں بات کو کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ مومن بھی تاجر کی طرح تجارت کرتا ہے, یعنی نیکی کرتا ہے. جیسے ایک تاجر تجارت کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, بالکل اسی طرح سے مومن نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اور یہ اس کی تجارت ایسی ہے جس کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ اس نے کس سے تجارت کی ہے؟ اللہ سے تجارت کی ہے. خیر, یہ ایک فہم ہے جو آپ سے میں نے شیئر کیا ہے. یخافون وہ ڈرتے ہیں, یومن اس دن سے, تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے, فیہ القلوب اس میں دل, والابصار اور نگاہیں.
قیامت کے دن کا خوف ان کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اندر استقامت کی کوشش کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اجر پا سکیں۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ بازار میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام نے اپنی دکانیں بند کر دی اور سب مسجد چلے گئے۔ یہ دیکھ کر ابن عمر نے فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے بندوں کو دنیا اور اس کی زیب و زینت، خرید و فروخت، نفع کمانے کی لذت ان کے رب کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ کوئی جاب ہو، کوئی بزنس ہو، نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھیں گی۔ اسی طرح سے خواتین گھر کے کاموں میں بزی ہیں، بچوں کی ذمہ داریوں میں، کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے، سب سے پہلے نماز۔ اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں نا قیامت کے دن سے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہیں کہ کل اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ جزا دے ان کو اللہ احسن بہترین ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ جو جزا دیں گے وہ عمل کیے بدلے نہیں ہے، یعنی ہمارا عمل جزا کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، پھر ہی اپنا بہترین اجر عطا کرے گا۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے۔ یہ بھی کیا خوب بات ہے، من فضلہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اس کا دیدار ہے۔ اس بارے میں ہم سورہ یونس میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن کو اللہ بہترین جزا دے گا ان کے اعمال کی وجہ سے، اور اللہ ان کو اور زیادہ عطا کرے گا، اپنی رضامندی بھی دے گا، اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بے حساب۔ اب یہاں تک مومن کی بات مکمل ہوئی، اب آگے دو مثالیں دی جا رہی ہیں جس میں کفار کی مثال ہے۔ جہاں مومن کو ڈسکس کیا گیا قرآن پاک میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر اس کے بعد کافروں کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ جہاں جنت کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد عموماً دوزخ کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ والذین کفروا سے مراد کافر بھی ہیں اور منافق بھی ہیں۔ اعمالہم، اعمال ان کے، یہاں اعمال سے مراد خود ساختہ دین، کفر و شرک، بدعتیں اور ایسے نیک کام جن کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ کافر اور منافق بھی تو نیک عمل کرتے ہیں نا، لیکن ان کو ان نیک کاموں کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، یعنی ان کے یہ عمل اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اعمال ان کے کسراب، مانند سراب کے ہیں، مانند چمکتی ریت کے ہیں۔ سراب کہتے ہیں چمکتی ریت کو جو سورج کی روشنی میں پانی کی طرح لگتی ہے۔ جیسے کوئی صحرا میں جا رہا ہو، پیاسا ہو اور پانی ڈھونڈ رہا ہو، تو صحرا میں ایک نشیبی جگہ ہوتی ہے جس پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے، پانی نہیں ہوتا، وہ چمکتی ہوئی ریت ہوتی ہے، سراب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے اعمال کی مثال، یا پھر ان منافقوں کے اعمال کی مثال سراب کی سی ہے۔ بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں۔ بقیعۃ کا جو لفظ ہے قاف و عین سے ہے۔ قعین کہتے ہیں زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، صحرا میں تھوڑا سا نشیبی حصہ ہو، وہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے تو لگتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہ ریت چمک رہی ہوتی ہے۔ تو قعین زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یا چٹیل میدان کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ ٹرانسلیشن میں دیکھیے یہی والا معنی دیا گیا ہے۔ بقیعۃ، ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ، سمجھتا ہے اس کو،
الظمآن پیاسا، ماءً پانی. اس ریت کو پیاسا کیا سمجھتا ہے؟ پانی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کی، ان منافقوں کی اعمال کی مثال سراب کی سی ہے جسے پیاسا آدمی پانی سمجھتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاءہ، جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ، نہیں پاتا اس کو، یعنی اس جگہ کو، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہاں اسے کچھ نہیں ملتا. ووجد اللہ، اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ، اس کے پاس، اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا. فوفاہ حسابہ، پھر اس نے پورا دے دیا اس کو اس کا حساب، یعنی اللہ نے اس کا حساب چکا دیا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب. ایکچولی قیامت کے دن بغیر ایمان کے ان کافروں کے اعمال کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا ہے اور بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، مگر جب روز قیامت وہ اللہ کے پاس آئے گا اور اللہ جب اس کا محاسبہ کرے گا اور اسے یہ بتایا جائے گا کہ اس کے عمل کی قبولیت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، کیونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، وہ اللہ کے لیے نہیں تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ایک پکارنے والا یوں پکارے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے. تو اللہ کے سوا بتوں اور تھانوں کی عبادت کرنے والوں میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا، یعنی وہ سب پے در پے جہنم میں گریں گے، یہاں تک کہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. ان میں اچھے اور برے مسلمان لوگ ہوں گے اور اہل کتاب بھی باقی رہ جائیں گے. سب سے پہلے یہود بلائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر کی، جو اللہ کا بیٹا ہے، عبادت کرتے تھے. انہیں کہا جائے گا تم نے جھوٹ کہا، اللہ نے اپنی بیوی اور بیٹا کسی کو نہیں بنایا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ یہود کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی پلا. پھر ان کی طرف اشارہ کیا جائے گا کہ کیا تم ادھر نہیں چلتے؟ چنانچہ سب کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. وہاں چمکتی ریت پانی کی طرح نظر آئے گی، جیسے سراب دکھایا جائے گا ان کو، اور یہ چونکہ پیاسے ہوں گے اس لیے اس طرف جانا چاہیں گے. ایکچولی آگ کو ان کے لیے سراب بنا دیا جائے گا. باز کے ٹکڑے کیے دے رہی ہوگی، یعنی اس کا باز کو توڑ پھوڑ رہا ہوگا. آپ کو پتا ہے نا جہنم کی آگ بہت ساری چیزوں کو کھا رہی ہے، اتنی تیز آگ ہے، لیکن یہ اس کی طرف چلیں گے مگر اس میں گرا دیے جائیں گے، پھر سب کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ کل قیامت کے دن ہوگا، اور obviously اعمال کا نتیجہ کب ملنے والا ہے؟ قیامت کے دن ہی ملنے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے اور کافروں کے اعمال کی مثال بیان کی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے عمل ان کو فائدہ پہنچا دیں گے، لیکن نہیں. ان کا کفر، ان کا شرک، ان کی منافقتیں ان کے اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جائیں گے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے حساب. او کظلمات، یا مانند اندھیروں کے ہیں. اب یہاں پر بھی کافروں کے اعمال کی ہی مثال دی جا رہی ہے، لیکن یہاں ان کافروں کی مثال ہے جو اپنے کفر میں پکے ہیں. یہ صرف اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، صرف رسولوں کی تکذیب نہیں کرتے، بلکہ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی مثال دے رہے ہیں. یہ دوسری مثال ہے، ٹھیک ہے. او کظلمات، یا مانند اندھیروں کے، اور یہاں پر اندھیرے سے مراد ایمان نہ ہونا، ٹھیک ہے، کفر کا ہونا. فی بحر، سمندر میں، اور یہاں پر بحر سے مراد دنیا ہے، یعنی دنیا کو کس سے تشبیہ دی گئی؟ سمندر سے تشبیہ دی گئی. ویسے بھی آپ دیکھیں تو ہر کوئی اس میں ڈوبا ہوا ہے، اپنے اپنے شوق اور تڑپ کے اعتبار سے دنیا میں ہی لگے پڑے ہیں. سمندر کی گہرائی میں آپ جتنا بھی جائیں وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات فی بحر، یا مانند اندھیروں کے ہیں سمندر میں، لجی، نہایت گہرے، یغشاہ، ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن، ایک لہر، من فوقہ موجن، اس کے اوپر سے ایک موج، یعنی موجوں کے اوپر موجیں ہیں،
من فوقہ اس کے اوپر سے سحاب ایک بادل ہے. مراد ان پر کفر کی کئی تہیں چڑھتی جاتی ہیں. ظلمات اندھیرے ہیں، یعنی اگر آپ اس کو یوں پڑھیں غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. بعدھا ان میں سے بعض فوق بعد اوپر ہیں بعض کے، یعنی 3-4 طرح کی تاریکیاں مل کر بہت زیادہ اندھیرا کر دیتی ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیے تو یغشاہ موج ایک اندھیرا، ٹھیک ہے، من فوقہ موج دوسرا اندھیرا، من فوقہ سحاب، 3 اندھیروں کی تو یہاں بات ہو رہی ہے. تو ایسے کافر کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو گہرے سمندر میں رات کے وقت سفر کر رہا ہو، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں اور اوپر گہرے بادل ہوں. کبھی آپ نے سفر کیا ہے سمندر کا رات کے ٹائم پر؟ نہیں کیا نا. اتنا اندھیرا ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پانی نہیں ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. زمین پر بھی اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہوتا ہے اور اوپر بھی گہرے بادل ہوں. تو مثال اللہ تعالیٰ نے کیسی دی ہے ان پکے کافروں کے اعمال کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا اخرجا، جب نکالتا ہے یا پھر وہ نکالے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم نہیں یکد یراہ قریب کے دیکھ سکے اس کو، یعنی ایبسلیوٹ ڈارکنیس جس میں آپ کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، اتنا اندھیرا، یعنی اتنی جہالت میں یہ کافر ڈوب گیا کہ خود کو ہی بھول گیا. آپ دیکھیں ہاتھ تو کتنا کلوزسٹ باڈی پارٹ ہے، ہمیں نظر آتا ہے نا اپنا ہاتھ. آپ جتنے بھی اندھیرے میں ہوں آپ اپنے ہاتھ کا شیڈ دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر ایبسلیوٹ ڈارکنیس ہو تو آپ کو اپنا ہی ہاتھ دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی اس کافر کی حالت ہے، اتنی جہالت میں پڑ گیا ہے، اتنے کفر میں پڑ گیا ہے کہ خود کو بھول گیا ہے. خود کو بھول گیا یعنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے، دنیا کی زندگی میں ایسا کھو گیا ہے کہ خود کو پہچان نہیں سکتا. اس بات کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ ہی نہیں دیکھ پا رہا اندھیرے کی وجہ سے، حالانکہ ہاتھ تو قریب ترین عضو ہے. وَمَن لَّمْ، اور جس کا نہیں، یجعل بنایا اللہ نے لہو اس کے لیے نورن کوئی نور، فما لہو من نور تو نہیں اس کے لیے کوئی نور، کہیں بھی کوئی نور اس کے لیے نہیں ہے. اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. یعنی جسے اللہ ہدایت نہ دے وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا، وہ جاہل اور کافر رہے گا. اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نور پیدا کرے، ہماری دائیں طرف ہمارے بائیں طرف نور پیدا کر دے اور ہمارے لیے نور میں اضافہ فرما دے. تو کافروں کے کفر، ان کے باطل عقیدے اور ان کے برے اعمال کو ایک دوسری اگزامپل سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ بہت ہی گہرا اندھیرا ہے جو کالی رات میں گہرے سمندر میں ہوتی ہے، جس میں یکے بعد دیگرے موجیں اٹھتی رہتی ہیں اور اوپر آسمان پر کالا بادل ہے، گویا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے یہ جو سمندری سفر رات کے ٹائم کا ہے نا، بہت ہی بھیانک ہوتا ہے. اس میں ایسی شدید تاریکی ہوتی ہے کہ اس رات کا مسافر سمندر میں خود اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ پاتا. اب تو خیر اگر وہ شپ پر ہے تو بہت ساری لائٹننگ شپ پر ہوئی بھی ہوتی ہے، لیکن جو چھوٹی چھوٹی شپس ہوتی ہیں اس میں تو ایک چھوٹا سا دیا جلتا ہے، بس ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. اس دنیا میں کافر کا بھی یہی حال ہے. اس کی زندگی میں کئی اندھیرے ہیں. کون کون سے اندھیرے ہیں کافر کی زندگی میں؟ کفر کا اندھیرا، ٹھیک ہے، برے اعمال کا اندھیرا، ٹھیک ہے، اللہ کو نہ پہچاننے کا اندھیرا، یعنی اللہ کی معرفت نہیں ہے اس لیے اس کی زندگی میں اندھیرا ہے، اپنے انجام سے بے خبر ہونے کا اندھیرا. اور یہ کافر انہی اندھیروں میں بھٹکتا رہتا ہے اور اسے موت آ لیتی ہے. یہ جو آیت کا اختتام ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، آپ دیکھیں تو یہ ٹاپک اللہ نور السماواتی سے شروع ہوا تھا اور اس ٹاپک کا اختتام بھی نور کی بات پر ہی ہو رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا سورس اور نور تو صرف اللہ کی ذات ہے. پھر جو شخص ہدایت نہ چاہے تو اسے یہ روشنی کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں.
فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے پوری طرح سے آیات. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.